مکمل ناول تشنگی جا پارٹ 2 اسپیشل نیو ایئر موسٹ ڈیمانڈنگ ناول منتہا چوہان۔ اماں تجھے اللہ کا واسطہ ہے میری شادی کروا دو۔ کیوں مجھے نکاح کروا کے لٹکا دیا ہے؟ رخصتی وقت پہ کر دو تاکہ وقت پہ بچے پیدا کروں۔ نور ایک بار پھر سے ماں کو بولتی ان کا پارا ہائی کر گئی۔ ایک دن تو مجھے ہارٹ اٹیک کروائے گی لڑکی، کتنے دھڑلے سے شادی کی باتیں کرتی ہے، اور کوئی کام نہیں تجھے؟ ہر وقت تیرے دماغ پہ شادی کا بھوت سوار رہتا ہے۔ اماں شادی بھی تو ایک کام ہے اور قائد اعظم کا فرمان ہے، کام کام صرف کام۔ وہ ایک عزم سے بولی، ہاں یہ شادی والا کام ہی تو بول کے گئے تھے وہ۔ نوشین بیگم نے اسے چاہتے اپنا جوتا اٹھایا کہ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی کہ اندر آتے نیہان کے سخت سینے سے جا ٹکرائی۔ نیہان نے اس کی کمر کے گرد گرپ کیے اسے تھاما۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ارد گرد کا ہوش بھلائے ہوئے تھے۔ نوشین بیگم نے لا حول ولا قوت پڑھتے خود ہی اپنی نظریں پھیر لی۔ نیہان جی مجھے آپ چھوڑ دیں ورنہ اماں کے جوتے میرے ساتھ آپ کو بھی پڑ جانے ہیں۔ وہ دھیمی سی سرگوشی میں بولتی نیہان کو ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لائی، اور نیہان نے جھٹ سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی شرٹ درست کرتی پلٹ کے ماں کو دیکھنے لگی۔ اماں میری بات پہ غور ضرور کرنا، بہت ثواب کا کام ہے، ماں باپ کے لیے تو بہت ہی زیادہ ثواب۔ تو صبر کر، تیرا تو ثواب کا کام میں ابھی پورا کرتی ہوں۔ نوشین بیگم اپنی جگہ سے اٹھی کہ نور وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی۔ پھپھو کیوں بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہیں؟ نیہان نے انہیں ایک طرف بٹھاتے ان کے ہاتھ سے جوتا لیتے ایک طرف رکھا۔ وہ جانتا تھا نور اپنی ماں کا خون ہر وقت چلائے رکھتی ہے، ابھی بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے گئی ہے جس سے نوشین بیگم کا پارا ہائی ہوا۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا چاہتی ہے، کتنی بار کہا ہے بی اے پورا کر لو، سپلی لے کے بیٹھی ہے، اور اس سے کہہ دو نیہان جب تک یہ بی اے مکمل نہیں کرتی اس کی شادی نہیں کروں گی میں۔ نوشین بیگم کا بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہونے لگا تھا۔ اچھا آپ فکر مند نہ ہو، جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا، نیہان نے انہیں تسلی دی، جبکہ ان کی بات سنتے اس کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی تھی۔ اس کی منکوہا کو شادی کا کریز تھا، یہ تو وہ کچھ عرصے میں ہی جان گیا تھا، لیکن اتنا زیادہ کریز ہوگا یہ نہیں جانتا تھا۔ انہیں بلڈ پریشر کی میڈیسن دیتا وہ اٹھ کے باہر آیا، اپنی بیک گردن کو رب کیا، ارد گرد نگاہ دوڑائی، کوئی بھی اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا رخ اپنی اب منکوہا کے کمرے کی جانب تھا، جہاں اب نیہان سے اس کی کلاس لگنے والی تھی۔ کہا تھا ان سے کہ احتیاط کر لیں، مجھے بڑھاپے میں شرمندہ نہ کریں، لیکن نہیں سنی اس بندے نے میری، اپنی کر کے ہی دم لیا۔ میر اپنے روحان سے ہوتے رپورٹ کو سامنے کرتے 10 بار پڑھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور نواب کبیر خان زادہ اندر داخل ہوئے۔ بیوی کے غصے سے بھری شکل دیکھتے تھوڑا احتیاط برتتے انہیں قدموں پہ تھم گئے۔ یہ آج اتنا ہمبرود کیوں بھرا ہے نوابن نے؟ کیوں؟ صاحب نے ماتھے پہ ہلکا سا انگلی سے مسلا۔ آئے نا، رک کیوں گئے مسٹر نواب؟ وہ سینے پہ بازو باندھے انہیں ماتھے پہ بر ڈالے گھورتے پکار اٹھی، آج اتنا ابر آلود موسم، اللہ خیر۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ ایک طرف رکھتے اپنا والیٹ نکالتے اور موبائل بھی ٹیبل پہ رکھ چکے تھے۔ اب ان کا پورا دھیان اپنی مسز پہ تھا، جو اس وقت آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ آپ کو کوئی شرم و حیا نہیں نواب صاحب؟ اس عمر میں بھی آپ کے جذبے ٹھنڈے نہیں پڑے؟ کیوں مجھے بدنام کرنے پہ تلے ہیں؟ وہ روحان سی، اف اتنا غصہ؟ آرام سے مسز، کیا ہو گیا ہے؟ یہ لے پانی پئیں اور آرام سے ریلیکس ہو کے بتائیں مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھا گئے جسے میرپ نے دوسری طرف رکھ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی، اب یہ لے نتیجہ بھگتے۔ وہ رپورٹ ان کے سامنے کرتے بھڑک ہی اٹھی، کس چیز کی رپورٹ ہے یہ؟ وہ بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑے پوچھنے لگے۔ بڑھاپے میں جوان ہونے کی رپورٹ۔ دانت کچکچاتے وہ انہیں طنز کے تیر مار گئی۔ تو بن دیکھے ہی نواب صاحب سمجھ گئے کہ کس چیز کی رپورٹ ہے۔ مطلب یہ رپورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ نواب کبیر خانزادہ بوڑھے نہیں ہوئے۔ کسی نے مجھے کچھ ماہ پہلے طنز کیا تھا کہ نواب صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، آج کیسے بڑے بول سامنے آئے ہیں۔ وہ اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھتے رپورٹ کو سرسری سا دیکھتے دراز میں رکھ گیا۔ وہ فرصت میں اس رپورٹ کو تفصیلی پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے، فی الحال انہیں سامنے بیٹھی اپنی نازک سی مسز کو سنبھالنا تھا، جن کی حالت اس وقت نواب صاحب کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ بات کو بنائے مت نواب صاحب، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس عمر میں جہاں ہماری دادا دادی بننے کا وقت تھا، ہم ماں باپ بننے جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ روحان سے ہوتے بولی۔ ان کے شوہر بالکل بھی اس بات کو لے کر ذرا سا بھی اسٹریس میں نہیں تھے۔ اس بات سے مسز میرب کبیر خان کو اچھی خاصی تب چڑھی۔ مطلب میری مسز کو لوگوں کی پرواہ ہونے لگی ہے؟ واہ، اس بار وہ برا منا گئے تو؟ آپ کو تو بالکل کسی کی پرواہ نہیں، کتنے مطمئن ہیں آپ نواب صاحب؟ وہ اٹھ کے ان کے پاس جا کھڑی ہوئی، جو اب ٹی شرٹ کے کف لنکس نکال رہے تھے۔ آپ
کیوں چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سختی سے پیش آؤں؟ اب کی بار وہ ان کی جانب مڑتے ماتھے پہ 2 بل ڈالے، ان کی کمر میں ہاتھ ڈالے، انہیں اپنی طرف کھینچ گئے تو وہ کچی ڈال کی طرح ان کے سینے سے جا ٹکرائیں۔ کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ اس قدر اسٹریس کیوں لے رہی ہیں؟ یہ تو اللہ کی دین ہے نا، پھر لوگوں سے کیوں ڈرنا؟ اور ان کو پیار سے سمجھانے لگے تھے۔ خان ہے سچ میں ان کی سوئی بھی ابھی تک وہی اٹکی تھی، جبکہ اب کی بار لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ تو کیا ہے اس ایج میں؟ آپ بھی فٹ ہیں، میں بھی فٹ ہوں الحمدللہ۔ بچہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کوئی عمر کی حد مقرر کی ہے کہ اتنے سال کے ہو جاؤ تو اس کے بعد بچہ نہیں پیدا کر سکتے؟ ان کا سمجھانے والا انداز اب میرب کے دل پہ اثر کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے، گلٹی سا۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کبیر خان نے ان کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹوں سے کفل لگایا تو وہ دہل کے رہ گئی۔ گلٹی کہہ کے آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ شرم آنا ایک الگ بات ہے، شرمندہ کیوں ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم نے ناجائز بچہ پیدا کرا ہے۔ حق حلال کا کام ہے یہ، آپ کی سوچ ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میرب آپ اتنی تنگ نظر تنگ ذہن کیسے ہو گئی؟ آئی ایم سوری۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی کہ میرب ان کے سینے میں چھپتی ان کے گرد بازو حمائل کر گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیسے ری ایکٹ کروں، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ وہ سوں کرتے ان کی طرف دیکھتی بولی، آپ کی باتیں مجھے ہرٹ کر رہی ہیں میرب، ایسی باتیں مت کریں۔ مجھے بیٹی کی شدت سے خواہش ہے جو اللہ نے اب پوری کرنی ہے۔ جس دن میری بیٹی اس دنیا میں آئے گی دیکھنا آپ کتنی خوشی کروں گا۔ کبیر خانزادہ کے لہجے میں بے انتہا خوشی تھی۔ آپ واقعی خوش ہیں؟ میرب نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ خوشی کی بات نہیں؟ میری خواہش اللہ پورا کر رہا ہے۔ وہ میرب کے گرد اپنے بازو حمائل کر گئے۔ آپ کو پتہ ہے وجدان کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا میرال پریگننٹ ہے، ہم دادا دادی بننے والے ہیں۔ اور پھر یہاں رپورٹس، وہ ریئلی؟ وہ ایک دم ان کے منمنانے پہ انہیں اپنے سامنے کر گئے۔ وہ بالکل 21 سال کی لڑکی کی طرح شرما رہی تھی۔ یار ایک ہی دن میں 2 خوشخبریاں ایک ساتھ بندہ خوبصورت انداز میں سنا دیتا ہے۔ وہ ان کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے خفگی سے بولے، ہاں اتنا عجیب لگتا ہے، دادا دادی بننے کے ساتھ مما بابا بھی بنیں گے۔ منہ بنا کے بولتی نواب کبیر خان کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، میں کل ہی صدقہ دیتا ہوں۔ آپ بس ایک کام کریں، اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور ڈائٹ کو لے کر بالکل کوئی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انہیں ہدایت دیتے انہیں بستر پہ بٹھا گئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی بچی نہیں ہوں، وہ برا منا گئی۔ بچی نہیں ہے تو مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا، لیکن لاپرواہ ہیں آپ، اس لیے نو مور ڈسکشن۔ وہ اپنی کہتے انٹرکام پہ میرب کے لیے ان کا فیوریٹ جوس منگوا رہے تھے۔ بات سنیں، اب کی بار نہ جانے کیوں میرب کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ تکیہ گود میں رکھے وہ اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ سنائیں، وہ کبڈ کی جانب بڑھتے واپس ایک نظر ان کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتے میرب کو مزید اترانے پہ مجبور کر گئے۔ مجھے جب کچھ بھی کھانے کا کریز ہوگا آپ مجھے کھلانے لے جائیں گے نا؟ نہ دن دیکھیں گے نہ رات۔ ان کی فرمائش پہ کبیر نے انہیں گھورا۔ میں اچھے سے سمجھ رہا ہوں آپ کے نیک ارادے، ابھی میں شاور لے آؤں آپ کی اجازت ہو تو؟ اور ہاں، میرے آنے تک آپ نے جوس فنش کر لینا ہے، اوکے؟ وہ انہیں پیار سے بولتے باتھ روم میں گھس گئے۔ ویسے نواب صاحب کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، بھلا میں کیوں گلٹی فیل کروں؟ مجھے تو خود بیٹی کی خواہش تھی۔ کاش نواب صاحب آپ ہمارے بیچ میں اتنی لمبی دوری اور ناراضگی نہ رکھتے تو آج ہماری بیٹی بھی کالج میں تو ضرور ہوتی۔ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے پرسوچ انداز میں ہم کلام تھی۔ میرال دھیان سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی وجدان کی طرف بڑھ رہی تھی، اچانک سے پاؤں پھسلنے پر نیچے کی جانب گرنے لگی کہ وجدان نے فوراً سے اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ ایک پل کو تو دونوں کی روح فنا ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتہ چلا، اچانک سے پاؤں مڑ گیا۔ اس نے وجدان کے سینے میں خود کو چھپاتے ہوئے گھبراتے کہا، میرال پلیز کیئرلیس مت بنو، تم جانتی ہو نا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، ہمارا بچہ آنے والا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں دبئی اپنے ہنی مون ٹرپ کے لیے آئے تھے۔ ہنی مون ٹرپ پہ آنا بھی ان کا کافی لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ وجدان خان کو کمپنی کو ٹائم دینا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اب 2 ماہ بعد ہنی مون ٹرپ پہ آئے۔ لیکن یہاں انہیں 1 ہفتے بعد ہی گڈ نیوز مل گئی۔ جب میرال کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو وہ اسے ہاسپٹل لے کے گیا، اور ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ویک ہے اور ابھی اسٹارٹ ہے، جس وجہ سے اسے ہوائی سفر سے منع کر دیا گیا۔ اب وہ دبئی میں ہی میرال کے ساتھ مقیم تھا اور اس کا حد درجے خیال رکھتا۔ آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے والے؟ میرال نے مسکراتے اتراتے ہوئے کہا تو وجدان نے سر نفی میں ہلایا۔ اپنا خیال رکھو میرال، اگر ذرا سی بھی لاپرواہی برتی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑا پوسیسو ہوا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں وجی؟ وہ منہ بناتے بولی، نہیں بالکل نہیں، لیکن میں لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے تم اور ہماری اولاد ساؤنڈ اینڈ سیف چاہیے میری جان۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرے دھیرے سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹا۔
تو میرال کو خود پہ رشک سا آنے لگا۔ اتنا چاہنے والا شوہر نصیب والوں کو ملتا تھا، لیکن یہ خوش نصیبی کب تک رہنی تھی یہ تو صرف رب ہی جانتا تھا۔ وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو نور ایک دم صوفے کے پیچھے سے چھپ کے اسے دیکھنے لگی۔ ارے آپ، مجھے لگا اماں آئی ہیں جوتے کے ساتھ۔ وہ صوفے کے پیچھے سے نکلتے نیہان کے پاس آتے گہرا سانس بھرتے بولی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بیس پہ ہاتھ رکھے اسے ماتھے پہ بل ڈالے تو اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سر سے پیر تک دیکھا۔ میں نے پورے کپڑے پہنے ہیں، کیا مطلب اس بات کا؟ اس کی بات پہ وہ بری طرح الجھا۔ آپ نے کہا نا شرم نہیں آتی؟ نور، مار کھاؤ گی تم مجھ سے، وہ اسے وارن کرتا بولا۔ بس آپ بھی اماں کی طرف مجھے ماریں گے؟ یہ میرے نصیب ہے، کیا ہی مانگ لیا میں نے، ایک چھوٹی سی خواہش ہے میری، وہ بھی کوئی پوری نہیں کرا۔ تمہیں آخر کیا کریز ہے شادی کا؟ ہاں لو، آپ کو نہیں ہے کیا؟ قسمیں بہت مزہ آتا ہے، شادی ہوتی ہے، نئے کپڑے ملتے ہیں، نیا کمبل بھی ملتا ہے رات کو خود کو گرم رکھنے کے لیے، اور پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں شادی کے بعد، پپو ہی مت، پوچھو ہی مت کتنا مزہ آتا ہے۔ اس کی بیٹوں کی باتوں کو سنتے نیہان کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ ایک بات تو میری کان کھول کے سن لو، میں تمہاری رخصتی تب تک نہیں لوں گا جب تک تم BA کلیئر نہیں کر لیتی، سمجھی تم؟ وہ اسے صاف لفظوں میں وارن کر رہا تھا اور وہ اسے شوقی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنا BA، زہر لگتی ہے مجھے انگلش، 2 بار سپلی آ چکی ہے، نہیں کلیئر ہوتی تو کیا خود کو مار دوں؟ وہ بلبلا کے بولی۔ نہیں، تمہیں مارنے کے لیے میں ہوں نا، فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ نیک کام میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گا، وہ دانت کچکچاتے بولا۔ وہ ماتھے کو ہاتھ مار گئی۔ دیکھیں، مجھے اسی ماہ میں رخصتی کرنی ہے، ابھی ہی صحیح وقت ہے، رخصتی ہو گئی ساتھ ہی بچے پیدا ہو جائیں گے تو ساتھ ہی جوان ہو جائیں گے۔ واہ واہ مس نور نعمان، کیا لاجک ہے آپ کی، داد دینے کو جی چاہتا ہے، مطلب زندگی بس شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا ہے؟ اس کی سوچ کو 100 توپوں کی سلامی بھی دیتا تو کم تھا۔ ہاں تو اور کیا، میں تو بہت سارے بچے پیدا کروں گی، آپ کو نہیں پتا جو عورت سب سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اب کی بار وہ اسلامک اسٹڈیز کھول کے بیٹھ گئی، اور اگر تم نے اگلے ماہ BA کی انگلش کا پیپر کلیئر نہ کیا تو 10 سال تک شادی بھول جانا۔ آخر نیہان نے اسے سخت دھمکی دے دی۔ ہائے اللہ، کیا بول رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اب 10 سال بعد تو میں 30 کے قریب پہنچ جاؤں گی، بڈھی ہو کے بچے پیدا کروں گی؟ نہ بابا نہ، ارلی ایج میں جتنی جلدی بچے ہو جائیں فائدہ ہے، جتنی ایج بڑھے گی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی، وہ اس چھوٹے پیکٹ میں بڑے دھماکے کو دیکھتا لب بھیج گیا۔ کاش جتنی نالج تم نے ان باتوں میں حاصل کی ہے اتنی تم دل لگا کے BA کے پیپر کلیئر کر لیتی تو اس ماہ تمہیں رخصت کر کے لے جاتا، پر اب بالکل نہیں۔ بیٹھو آرام سے اس کمرے میں، خبردار جو مجھے اپنی شکل بھی دکھائی۔ وہ اسے غصے سے ڈانٹا، باہر کی جانب بڑھنے لگا کہ وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ ایسے ہی چلے جائیں گے؟ وہ اس کے بازو تھامے نیچے والا ہونٹ باہر لٹکا کے پوچھتی، اس کے دل کی ایک بیٹ مس کر گئی۔ تو ٹھیک ہے انداز میں پوچھا، کوئی شرارت، کوئی رومانٹک مومنٹ نہیں انجوائے کریں گے میرے ساتھ؟ اس کے بازو کو تھامے اس کے موٹے موٹے ابھرے مسلز کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دباتے پوچھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ اس سے اپنے بازو چھڑاتا تھوڑا سختی سے بولا تو وہ برا منا گئی۔ ہاں دے، ویسے اتنی کمسن بیوی مل رہی ہے اور رومانس کی پوری اجازت بھی دے رہی ہے، اور نواب صاحب کا بھاؤ ہی ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بولتی رہی، لیکن وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ جائیں جائیں، شوق سے جائیں، سب کے سامنے، سب کے لیے میں ہی غلط ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آئیں پاس؟ ٹھیک ہے، نہ آئے پاس، ایک دن ترسیں گی میری قربت کو، لیکن کوئی نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ آخری ایموشنل دھمکی دے گئی۔ میرے پاس دوسری شادی کا آپشن موجود ہے، وہ بھی اسے آگ لگانا نہ بھولا۔ آگ کیا لگانی، وہ تو اس معصوم کو چپ ہی کرا گیا۔ اسے یقین نہ آیا اس کی سماعت پہ نیہان جو بم پھوڑ کے گیا تھا وہ سچ میں پھوڑا تھا یا اس کا وہم تھا۔ مبارک ہو بھابھی، بہت بہت مبارک ہو بھابھی، یاسمین نے میرب کا منہ میٹھا کروایا۔ پورے گھر میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میرب ماں بننے والی ہے۔ میرب نے تو کبیر صاحب کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ فی الحال کسی سے کچھ نہ کہیں، نہ کسی کو بتائیں، جب ڈیلیوری کے دن قریب آئیں گے پھر سب کو بتا دیں گے۔ پر وہ کبیر خان زیادہ ہی کیا جو اس بات کو چھپا لیتے۔ انہوں نے صبح ہی بکروں کا صدقہ دیا، خیرات تقسیم کروائی اور یاسمین سے اسپیشل کہا کہ وہ میرب کا بہت خیال رکھے جب تک وہ آفس میں ہوتا ہے، اور جب وہ گھر آ جائے گا تو وہ خود دیکھ سن لے گا، کر لے گا، پر اسے یاسمین کی توجہ اور دیکھ بھال کی زیادہ ضرورت رہے گی۔ ارے بھائی صاحب، فکر ہی نہ کریں، میرا بھابھی کی ساری ذمہ داری مجھ پہ ہے، بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ وہیں موجود نیہان اور نور بھی مٹھائی کھا رہے تھے۔ دونوں وقفے کے بعد ایک دوسرے پہ اچھڑتی نگاہ ڈال لیتے۔ دونوں میں بات چیت بند تھی، اس لیے گھر میں بھی امن و شانتی تھی۔ لگتا ہے وہ نشہ آور گولی کام کر گئی جو میرب کی ڈرنک میں ملائی تھی۔ نوشین نے ایک نظر میرب کے کھلتے چہرے کو دیکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ارے نوشین آپا، میں کیا سوچ رہی تھی، اب آپ بھی ہمیں نور کی رخصتی دے دیں تاکہ ہمارے گھر بھی بچوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو۔
وہ مسکرا کے بولی۔ جہاں نوشین آپا کا منہ بنا وہیں نور کی آنکھیں چمک اٹھی، اسے اپنی ممانی پہ بے پناہ پیار آیا۔ دل ہی دل میں صدقے واری ہو رہی تھی۔ ارے یاسمین تمہاری ہی ہے، میں نے کب انکار کیا، بس ابھی یہ کلیئر کر لے تو اگلے دن ہی رخصتی لے لینا۔ نوشین آپا نے پان کھاتے ہوئے سرسری انداز اپنایا۔ پڑھائی بھی ضروری ہے، اور لڑکیاں ہوں یا لڑکے دونوں کی تعلیم کم سے کم BA لازمی ہونی چاہیے۔ میرب نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، اور نوشین آپا کو پہلی بار میرب کا بولنا اچھا لگا۔ پر نور نے اتنا ہی منہ بناتے نیہان کی فتح مندی کی نگاہ کو ایسا چیلنج دیکھا اور پاؤں پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب دل ہی دل میں پلان بنانے لگی کہ کیسے رخصتی اس ویک میں کروائے، اور پھر نور دا گریٹ کا شیطانی دماغ آخر چل ہی پڑا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر نیہان ناراض ہو گیا تو؟ وہ اپنے پلان پہ خوش تو بہت تھی، لیکن اسے نیہان کی ناراضگی کی بھی بہت زیادہ پرواہ تھی۔ خیر جنگ اور پیار میں سب چلتا ہے یار، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ تو مسٹر نیہان خانزادہ تیار رہو، اب تم دیکھنا کیسے سب گھر والے خود مجھے آپ کی زندگی میں شامل کریں گے۔ اپنی پلاننگ کو سوچتے وہ بے حد خوش ہو رہی تھی۔ آنے والے وقت سے بے خبر وہ معصوم نیہان کی سنگت کی پلان بنا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی یہی پلاننگ اسے کہاں ڈوبنے والی۔ آفس میٹنگ سے فارغ ہوتے وہ جیسے ہی آفس میں آ کے بیٹھے انہوں نے فوراً میرب کا کال ملائی۔ جی نواب صاحب، ابھی 10 منٹ پہلے آپ نے حال احوال پوچھا تھا، اب 10 منٹ بعد پھر وہی سوال مت پوچھیے گا۔ میرب پہلے ہی ٹوک گئی تو وہ کہہ لگاتے ہنس دیے۔ میرب کا جی چاہا وہ سامنے ہوتے تو انہیں دیکھ پاتی۔ آپ کو پتا ہے جب تک آپ کا پوچھ نہ لوں اس دل کو سکون نہیں ملتا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ ان کے اگلے سوال پہ میرب نے موبائل کو گھورا۔ آپ کو کیسے پتا بیٹی ہے؟ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے، اس بار وہ اترا کے بولی، جبکہ سامنے رکھا اورنج جوس بھی وقفے وقفے سے پی رہی تھی۔ بیٹا ہے بیٹی اللہ کی دین ہے میری جان، پر ایک یقین ہے مجھے میرے اللہ پہ، اس عمر میں آ کے اللہ نے نصیب میں دوبارہ باپ بننا لکھا ہے تو یقیناً وہ مجھے بیٹی سے نوازے گا۔ ان کا اس قدر یقین سنتے ہی میرب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مسٹر نواب کبیر خانزادہ، کیا آپ نے بہت شدت سے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ کو اللہ بیٹی دے؟ اس بار وہ بہت ٹھہر کے پوچھتی ہیں۔ کبیر خان کو کچھ پل کو چپ کروا ہی گئی۔ تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا، حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ رب نے سن لی۔ ان کی بات پہ میرب کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ میری کسی بہت بڑی نیکی کا صلہ ہے خان، وہ نم لہجے میں بولی۔ انہیں بھی افسردہ کر گئیں، اور آپ میری زندگی کا حاصل۔ ایک ہفتہ تو پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ اب تو نور کو اپنے کام کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ سب گھر والے خوش باش اپنی اپنی لائف میں مگن تھے۔ ایسے میں نور کی لائف بالکل سٹک ہو گئی تھی۔ ماں بھی سیدھے منہ بات نہ کرتی تو نیہان نے تو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ان سب کو مزہ چکھانے والی تھی۔ صبح نیہان کی آنکھ کھلی تو سینے پہ بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے کسمسا کے آنکھیں کھولی تو بے یقینی سے اپنے پہلو میں سوئی نور کو دیکھ حیران رہ گیا۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ سچ تھا۔ اس نے نور کو چھو کے یقین کرنا چاہا تو وہ ذرا سا کسمسا کے واپس اس کے سینے پہ سر دھرے سوتی بن گئی۔ یہ کب آئی میرے روم میں؟ رات کو صبح؟ نیہان بری طرح پریشان ہوا کہ تبھی دروازہ کھلا اور نوشین بیگم سمیت یاسمین بیگم بھی اندر داخل ہو گئی۔ ان کے ہاتھ منہ تک جاتے آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ نیہان نے فوراً نور کا سر پیچھے ہٹایا اور خود اٹھ کے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ نور کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے نیہان؟ یاسمین بیگم بیٹے سے سوال گو تھی۔ مما پلیز ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ۔ چٹاخ! یاسمین بیگم کا ہاتھ اٹھا۔ ایک پل کو نور بھی سہم گئی۔ ایسا تو اس نے بھی نہیں چاہا تھا۔ تم نے آج میری طبیعت رول دی ہے۔ کتنا مان کتنا غرور تھا اپنی طبیعت پہ ناز تھا نیہان، سب مٹی میں ملا دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور نیہان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے کھڑی لڑکی کو شوٹ کر دے۔ کسی نے بھی اس کا یقین نہ کیا۔ وہ پھپھو کے پاس وہاں کے قدموں میں جا بیٹھا۔ کیا آپ بھی مجھے قصوروار سمجھتی ہیں پھپھو؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ نیہان، اس دن میں نے اپنی رائے رکھی تھی کہ نور کا جب تک BA مکمل نہیں ہو جاتا تب تک کوئی رخصتی نہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میرا دل یوں ٹوٹے گا۔ ان کی بات پہ نیہان کے پاس کچھ بھی کہنے کو نہ بچا۔ اب کیا کہتا جب سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا یقین نہیں کرنا۔ نوشین آپا، مجھے نور کی رخصتی دے دیں۔ شام تک سبھی اکٹھے ہو گئے تھے، اور ویسے میں یاسمین بیگم نے نور کی رخصتی مانگ لی، جس پہ نور کی تو آنکھیں چمک اٹھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، جبکہ نیہان کے اندر نفرت نے سر ابھارا۔ وہ اپنے کمرے میں قید ہو کے رہ گیا تھا۔ اس نے کتنی مشکل سے خود پہ قابو پایا ہوا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سبھی بڑوں کی باہمی رضامندی سے اگلے دن شام 4 بجے رخصتی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ نیہان بالکل چپ ہو گیا۔ ارجنٹ پیمانے پہ کبیر خانزادہ نے فنکشن ارینج کروایا۔ نور کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لڑیاں ڈالے۔ کہاں تو وہ اسے سنا کے گیا تھا کہ اگلے 10 سال تک رخصتی نہیں لے گا، اور کہاں تو اس وقت
وہ بہت خاموشی کے ساتھ رخصتی لے رہا تھا۔ دونوں اسٹیج پہ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ میرال اور وجدان نے ان کی شادی کا یہ فنکشن آن لائن ویڈیو کے تھرو دیکھا۔ وہ بھی ان دونوں پٹاخوں کے ایک ہونے پہ نہایت خوش تھے۔ نور کو رخصت کر کے نیہان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور اب کافی دیر سے وہ انتظار کر رہی تھی۔ جانتی تھی وہ ناراض ہوگا، اس لیے اسے منانے کی ایک ادنی سی کوشش کر رہی تھی۔ ایک پیارا سا کارڈ لیتے اس پہ آئی ایم سوری لکھا تھا اور اس پہ ایک دل لگا تھا جسے بینڈیج لگی تھی۔ دل توڑنا گناہ کی علامت سمجھا جاتا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل توڑا، آپ کی نور، آپ کی زندگی کا نور۔ ساتھ میں پیاری سی ایک ڈیری ملک رکھتی وہ اب نیہان کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی جسے کبیر خان نے روک لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کیونکہ نیہان نے خود کہا تھا کہ اسے نور کی رخصتی نہیں لینی ہے ابھی، اور پھر اب اچانک نور اس کے روم سے نکلی تو وہ الجھ ہی گئے۔ انہوں نے نیہان سے ساری حقیقت جاننا چاہی، لیکن نیہان خاموش رہا۔ اب کچھ بھی کہہ دیتا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب اسے ان کا ساتھ چاہیے تھا کوئی بھی ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ سب نے اسے غلط سمجھا۔ نور سے کسی نے ایک سوال نہ کیا کہ وہ نیہان کے کمرے تک کیسے پہنچی۔ سب نے نیہان کو ہی قصوروار سمجھا اور سزا کے طور پہ نور کی رخصتی اسے دے دی۔ وہ اپنے روم میں آیا تو سامنے ہی وہ 19 سالہ کم سے دوشیزہ آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سپنوں کے ساتھ اس کی سیر سجا کے بیٹھی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ وہ سانس روک گئی۔ چہرے کو مسکان نے چھوا، لیکن اس کا سپاٹ انداز دیکھتے نور کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑے کارڈ پہ گرفت سخت ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ ویسٹ پہ ہاتھ رکھے وہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم جیسی شوطری لڑکی سے نکاح کرنا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ جو کارڈ اس کے سامنے کرنے والی تھی، اچانک اس کے الفاظ سنتے سکتے میں آئی۔ دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا۔ تم جیسی لڑکی جسے پاؤں کی جوتی نہ سمجھا جائے، نیہان خانزادہ پاگل ہے، بے وقوف۔ اسے سر کا تاج بنانے چلا تھا۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، زہر میں بجھے تیر تھے۔ خاموش آنسو نور کے رخساروں پہ بہہ نکلے۔ خبردار میرے سامنے یہ مگرمچھ کے آنسو بہائے تو گلا گھونٹ کے زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ ذرا کا ذرا اس کے اوپر جھکا کے نور سہم کے پیچھے بیٹھ گراؤنڈ میں جا سمائی۔ اس نے کیا کچھ سوچا تھا کہ سہاگرات میں لڑکا اور لڑکی پیار بھری باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، منہ دکھائی کا گفٹ ملتا ہے اور تھوڑا پیار بھرا رومانس ہوتا ہے۔ اس کا تو یہ ارمان ہی رہ گیا کہ نیہان اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دے۔ بوسہ تو دور کی بات، اس وقت نیہان کا بس چلتا وہ اس کا گلا ہی کاٹ دیتا۔ اٹھو یہاں سے فوراً، وہ دھاڑا، اور نور جلدی سے بستر سے اتر کے نیچے کھڑی ہوئی۔ کارڈ ہاتھ سے چھوٹتا نیچے گرتا دونوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، پر اس وقت اس کارڈ کی پرواہ کسی تھی؟ اس وقت تو نور کو نیہان کے روپ میں سامنے کھڑا موت کا فرشتہ دکھائی دے رہا تھا۔ کھڑی رہو یہیں ساری رات، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی جگہ سے ہلنا مت، ورنہ جس طرح سازش کر کے میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، اللہ کی قسم ساری سازشیں تمہارے منہ پہ مار کے تمہیں فارغ کر دوں گا۔ وہ ایک دم سے اتنی بڑی بات کر گیا، نور کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اب تو ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ باتھ روم میں گھستا ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا، کافی دیر بعد باہر نکلا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نیہان اسے نظر انداز کرتا، حقارت سے دیکھتا، لائٹس آف کرتے، رخ پھیرتے، آنکھیں میجیا۔ وہ وہیں کھڑی اسے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتی، چپ چاپ رہ گئی۔ وہ جو ہر وقت بولنے والی گڑیا تھی، اس کی ہنسی کو، اس کی مسکان کو بالآخر نظر لگ ہی گئی تھی۔ رات بھر خاموش آنسو بہاتی وہ اپنے سامنے نیہان کو سوتا دیکھ رہی تھی کہ اس کی بھاری ہوتی سانسوں سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سو گیا ہے۔ نور کے دل میں درد کا طوفان اٹھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی محبت یک طرفہ تھی۔ وہ بے اختیار سسکی بھر گئی۔ آواز اونچی نہ ہو، وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ گئی، پر اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے میرال کی آنکھ کھل گئی۔ وجدان بھی فوراً اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تمہیں پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ وجدان ایک دم گھر پر آ گیا اور اگلی ہی پل میرال کا الٹیاں کر کر کے برا حال ہو گیا۔ وہ اسے لیے فوراً ہاسپٹل بھاگا۔ اس کو ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ابھی تو اس کی پریگننسی کا تیسرا ماہ سٹارٹ ہوا تھا۔ وہ اسے لے کے جتنا زیادہ پوزیسو ہو رہا تھا، اتنی ہی اس کی اللہ آزمائش کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر نے آ کے اسے انفارم کیا کہ اس کی بیوی اور بچہ دونوں آؤٹ آف ڈینجر ہیں، ورنہ جس قدر فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی، دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ فوڈ پوائزننگ؟ وہ حیران ہوا۔ میرال کے کھانے پینے کا تو وہ خود خیال رکھتا تھا، پھر ایسے کیسے ممکن تھا؟ میرال کی طبیعت صبح تک کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ اسے لیے گھر واپس آیا، بستر پہ لٹاتے اس کے پاس بیٹھا۔ وہ بہت زیادہ کمزور لگنے لگی تھی، جبکہ وجدان ہر پل اس کا خیال رکھتا۔ کل تک کھلا کھلا چہرہ آج مرجھایا ہوا تھا۔ کیا کھایا تھا کل؟ اس کے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے پہ میرال کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میرال، صاف اور سچ بتاؤ۔ اب کی بار لہجہ سخت ہوا۔ میرال نے گھبرا کے سر نفی میں ہلایا تو وہ اپنا ماتھا مسل گیا۔ ملازمہ کو بلایا اور اس سے میرال کے سامنے دریافت کیا تو اس نے وجدان کے ڈر سے فوراً بتا دیا کہ میرال نے کل گول گپے اس سے منگوائے تھے۔
یہاں کسی قریبی شاپ سے نہیں مل رہے تھے تو اس نے گھر میں ہی ٹرائی کر کے میرال کو بنا کے دیے۔ شاید املی کا پانی ٹھیک سے نہیں بنا، جس کی وجہ سے میرال کو پیٹ کا درد ہوا۔ ملازمہ کی باتیں سنتے میرال نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کا جی چاہا وہ خود کو کہیں غائب کر لے۔ وجدان کی نظروں کا سامنا کرنا اس کے لیے اس وقت سب سے مشکل ترین کام تھا۔ ملازمہ جا چکی تھی، لیکن وجدان کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ دراز کے اوپر پڑے واز کو سامنے کی دیوار پہ مارتا اسے توڑ گیا۔ بے اختیار ڈر کے مارے میرال کی چیخ نکل گئی۔ اسے آج بھی وجدان کے غصے سے ڈر لگتا تھا، وہ غصہ جو اس نے شادی کی رات کیا تھا، پر اس کے بعد ہر پل ہمیشہ پولائٹ رہا۔ لیکن آج وہ پھر سے وہی وجدان بن گیا تھا۔ میرال اس کے غصے سے ڈرتے بیڈ چھوڑ دے دروازے کی جانب بھاگی، لیکن راستے میں واز کے ٹکڑے نے اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وجدان نے اسے فوراً اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ ڈر کے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ وجدان نے بنا اس کی جانب ایک نگاہ کیے اسے بستر پہ لٹایا اور اس کے نازک سے پیر سے کانچ کھینچ کے نکالتا اسے بینڈیج کرنے لگا۔ میرال ایک لفظ نہ بولی، بس ہچکیوں سے روتی رہی۔ آج کے بعد میں تمہیں کسی چیز کے لیے منع نہیں کروں گا۔ تمہیں جو کھانا ہے کھاؤ، جو کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھنا ہمارے بچے کو کچھ بھی ہوا اسی دن ہمارے بیچ کا رشتہ ختم۔ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتے اسے سختی سے وارن کر رہا تھا۔ میرال نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ بچے کی خاطر جو اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا ابھی، اور وجدان نے تعلق توڑنے کی بات کر دی۔ میرال تو جیسے گمسم ہو گئی۔ وجدان کے لیے اس کا بچہ ہی سب کچھ تھا، اس کا بچہ ہی معنی رکھتا تھا، اس کی ذات، اس کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بے حد دکھی ہوئی اور رخ پھیر گئی۔ وجدان نے جان بوجھ کے یہ الفاظ بولے تھے کیونکہ وہ آج نہ کہتا تو میرال پھر سے لاپرواہی برتتی، اور اس عادت سے وہ پریشان تھا۔ اور آج اگر وہ سختی سے بات نہ کرتا تو وہ مزید آگے کوئی نقصان اٹھانے کے سکت نہیں رکھتا تھا۔ صبح نہان کی آنکھ کھلی تو بے اختیار نگاہ پلٹ کے نور پہ نگاہ جا ٹھہری۔ وہ وہیں اپنی جگہ اسٹک کھڑی تھی، ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ ایک پل کو نہان کا دل پسیج گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی حرکت یاد آئی تو ہمدردی کا بخار اتر گیا۔ وہ انگڑائی لیتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں حد درجے سرخ ہو رہی تھی، ساری رات کا جگ رہا تھا۔ ایک پل کو اس نے آنکھیں نہ بند کی۔ یہاں آؤ۔ نہان کا اگلا کارڈ آرڈر سنتے وہ بری طرح گھبرائی۔ تھوک نگلتے حلق خشک کیا اور نظریں جھکاتے اپنے پیروں کو دیکھا جو چلنے سے بالکل انکاری تھے۔ سنائی نہیں دیا؟ یہاں آؤ۔ وہ اس کی سخت گھیر آواز پہ سہم کے اسے دیکھتی بمشکل اپنے پیروں کو حرکت دیتی چلی تھی، لیکن پیروں نے ٹانگوں کا مزید بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ دھڑام سے گری۔ نہان مسکراتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اسے تمسخرانہ انداز میں دیکھنے لگا۔ اس بار نور کی بس ہوئی تھی۔ کیا اتنا بڑا گناہ کر دیا تھا کہ جو اتنی سخت سزا سنا ڈالی تھی؟ یہی اوقات ہے تمہاری، جتنا تم گر چکی ہو نا، تمہارا یہ گرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نہان اچانک سے اٹھتا ایک ہی جسم میں اسے جا لیا۔ وہ سہم کے لرزتی اسے دیکھنے لگی۔ آج کے بعد اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو میرے سامنے کم ہی آنا، ورنہ وہ جہاں دکھاؤں گا کہ تمہاری ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی، سمجھی تم؟ وہ اسے جھٹکے سے تھامے اپنا سارا غصہ اس پہ اتار کے اسی طرح جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہوتا باتھ روم میں گھسا۔ نور نے بمشکل اپنی ٹانگیں سمیٹی تھی اور ہچکی بھر کے رو دی۔ اس کو پتا ہوتا نہان اتنا سخت نیچر کا ہے تو وہ کبھی بھی نہان سے نکاح نہ کرتی۔ اف، یہ دل بھی نا، وہی تو اسے دھوکہ دے گیا۔ کنویں کے پاس آ کے بھی یہ دل پیاسا رہ گیا۔ ایک تشنی کی تھی جو پورے جسم و جان میں سما گئی تھی، پر ایک بات اس نے آج سمجھ لی تھی کہ جو جتنا نصیب میں ہوتا ہے اتنا مل کے رہتا ہے۔ نہ زیادہ کی طلب کرو، نہ اپنی عزت پامال کرو۔ وہ سسک اٹھی، اس کی ٹانگوں میں جان لیوا درد ہو رہا تھا، نیند سے آنکھیں بوجھل ہو چکی تھی۔ وہ وہیں کارپیٹ پہ اوندھے منہ پڑی سسکتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا نکسک تیار ہوا باہر نکلا تو نور وہیں کارپیٹ پہ پڑی سو گئی تھی۔ اس کا لہنگے میں لپٹا تراشا سنگ مرمر جیسا خوبصورت سراپے نے تو نہان کے ہوش ہی اڑا دیے۔ نہان نے اسے نیچے سے اٹھایا اور بستر کی جانب لے بڑھتا اسے بستر پہ لٹا گیا۔ اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ نہان نے اسے کمفرٹر اڑایا اور اس کے پاس سے اٹھتے ونڈو میں جا کھڑا ہوا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جو کچھ نور نے کیا اس کے بعد وہ اسے اتنی جلدی معاف کرنے والا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اب اس کی سزا میں کمی کر چکا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا دل بھی اس بات کو تسلیم کر رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی سزا کی حقدار نہ تھی۔ وقت نے رینگ رینگ کے چلنا یا پر اٹھا کے اڑنا، دونوں صورتوں میں وقت نے گزر جانا ہے۔ میرال کی پریگننسی میں کچھ مسئلے ہو رہے تھے۔ وہ 8ویں ماہ میں تھی کہ اس پل اچانک ہی وجدان نے پاکستان واپس جانے کا ارادہ کیا، جس نے میرال ڈر گئی۔
وجدان اب واپس کیسے جا سکتے ہیں؟ اتنے عرصے سے دونوں کے بیچ ایک سرد موری کی دیوار قائم ہو چکی تھی جسے آج میرال نے توڑ دیا جب وجدان کو سامان پیک کرتے دیکھا۔ پلین سے جائیں گے، فکر نہیں کرو، پیدل نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ آج بھی بنا طنز کے بات نہیں کرتا تھا جس میں میرال کا خون کھول اٹھتا۔ اچھا، پہلے تو بڑی فکر تھی آپ کو کہ بیبی کو کچھ ہو نہ، کتنا کچھ مجھے سنا ڈالا، اور اب نہیں فکر؟ وہ دو بدو ہو کے لڑنے لگی۔ تمہیں بتا کے فکر نہیں کروں گا، وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھا۔ میں نہیں جاؤں گی واپس پاکستان، اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، تمہیں بتایا ہے، وہ بھی صاف لفظوں میں اسے سناتے بولا۔ تو وہ روحان سے ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ اگر مجھے یا بچے کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ اس کی بات میں وجدان نے اپنی گردن کے بیگ کو رب کیا۔ میں ہوں ذمہ دار۔ خوش؟ تم تو ایسی منحوس باتیں نکالتی ہو منہ سے تاکہ کچھ ہو جائے، کبھی اچھا مت بولنا۔ وہ اسے اس حد تک بدگمان ہو چکا تھا کہ آج سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ میرال نے بھی صرف سوچ سے ہلاتے رخ پھیر لیا۔ اب اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ اس شخص سے بحث کرتی یا لڑتی، اس لیے چپ چاپ پاکستان جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر سے ساری ہدایات لیتا وہ اسے اب پلین میں بٹھا چکا تھا۔ میرال کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ جہاز نے اڑان بھری تو وہ لرزنے لگی۔ وجدان نے اس کے گرد اپنا حصار بندھایا تو میرال نے اس کے بازو کو جکڑ لیا اور سانس جیسے روک لیا۔ میرال؟ وجدان کی نرم کو آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس کی پلکوں کی باڑ ذرا سی ہلی۔ کچھ نہیں ہوا، ڈونٹ وری، اس کا ماتھا چومتا بول رہا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد اس کا پیار بھرا بوسہ نصیب ہوا۔ میرال نے رخ پھیرتے وجدان کو دیکھا۔ آئی نو کچھ نہیں ہوگا آپ کے بچے کو، میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں، اللہ آپ کو اولاد کی خوشی سے کبھی محروم نہ کرے، چاہے میری جان۔ پاگل ہو گئی ہو کیا، فضول بول رہی ہو؟ وہ اس کی بات پہ تڑپ ہی گیا اور اسے سیٹ سے اٹھاتے اپنی گود میں منتقل کر گیا تو وہ ہچکیوں سے روتے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ آج تو ایسا بول دیا، آئندہ خبردار ایسا کچھ بولا تو یا سوچا، میرے لیے جتنی اولاد اہم ہے اتنی ہی تم بھی اہم ہو، تم دونوں میری جان بستی ہے، مر جاؤں گا اگر کسی ایک کو بھی کچھ ہوا تو۔ اس کے بالوں میں بوسہ دیتا شدت جذب سے بولا، وجی اگر کچھ بھی مسئلہ ہوا تو آپ کو اجازت ہے، آپ مجھ میں اور بچے میں ہمارے بچے کو بچا لینا۔ وہ ہچکیوں سے روتے وجدان کو کانٹوں پہ گھسیٹ گئی۔ بکواس بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں، میرے اللہ مجھ پہ ایسی آزمائش کبھی نہیں ڈالے گا۔ وہ اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ آج کتنے عرصے بعد اسے واپس وجدان پہلے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ اترے تو وجدان کا سر سجدے میں گر گیا۔ وہ بہت بڑا رسک لے کے دبئی سے پاکستان آیا تھا۔ وہ میرال کو اپنے حلقے میں لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ گھر والوں میں سے کسی کو نہیں پتہ تھا ان کے آنے کا، کیونکہ اس نے کسی کو بتایا ہی نہ تھا۔ وہ سب کو سرپرائز دینے والا تھا، جبکہ در حقیقت اسے اپنی ماں چاہیے تھی، وہ ماں جو خود بھی تکمیل کے مراحل میں تھی۔ وہ پہلے ماں کے خاطر آیا تھا، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا جب سے کبیر خان نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے پری میچور ڈیلیوری بتائی ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ اس کا باپ مضبوط اعصاب کا مالک فون پہ بات کرتے بیٹے کے آگے رو دیا اور وہیں وجدان کی بس ہوئی۔ اس نے بنا تاخیر کے میرال کو لیا اور اللہ کا نام لیتے پاکستان کا رخت سفر باندھا۔ شوگر تھا کہ میرال ٹھیک تھی، بس اسے تھکن سی ہو رہی تھی۔ وہ وجدان کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں میچے آرام کر رہی تھی اور وجدان تو اسے ایکسٹرا کیئر دے رہا تھا۔ وجدان کو وہ کتنی عزیز تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نور میں بہت بدلاؤ آ گیا تھا، اب وہ بلا وجہ نہیں ہنستی تھی، نہ فضول بات کرتی تھی۔ اسے نیہان کے سرد رویے نے سنجیدہ بنا دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی BA کی سپلی بھی کلیئر کر لی تھی۔ پر اب نہ اس کی ماں کو اس کی ڈگری سے کوئی لینا دینا تھا، نہ نیہان کو، اس لیے اس نے اپنے آپ کو وقت کی روش پہ چھوڑ دیا تھا۔ کچن میں کھڑی وہ ملازمہ کے ساتھ مل کے آج کا کھانا بنوا رہی تھی، ساتھ ہلکی پھلکی گپے مار رہی تھی، کیونکہ گھر میں تو سوائے میرب کے کوئی اسے سیدھے منہ بات نہ کرتا، نہ ماں نہ ساس، اور نیہان تو اسے ایسے اکھڑا رہتا جیسے اس کی جانی دشمن ہو۔ کئی بار سوچتی کہ سب کو بتا دے، اس دن نیہان بے قصور تھا، سب اس کی پلاننگ تھی، لیکن ڈر کے وہ چپ رہ جاتی کہ ابھی حقیقت کا علم نہیں تو سب اتنا اکڑے رہتے ہیں، اور اگر سچ بتا دیا تو اس کی اماں نے تو اس کو مار ہی دینا ہے۔ آؤچ! اچانک اس کا ہاتھ جل گیا، گرم تیل اس کے ہاتھ کی پشت پہ جا گرا۔ ارے نور بی بی احتیاط سے کام کریں، پورا ہاتھ جلا ڈالا۔ آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے، آئیں جلدی سے، آپ کریم لگا دوں۔ نہیں تم لوگ کام کرو، میں لگا لوں گی، زیادہ نہیں چلا، وہ کمال ضبط سے کہتی وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ کی بیگ پہ فوراً ہی سرخ نشان بن گیا، درد سے نور کی چاند نکلنے لگی تھی۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور کریم نکالی کہ اتنے میں نیہان روم میں داخل ہوا۔ میری وائٹ شرٹ نکال کے فوراً استری کرو۔ وہ اندر آتے اس پہ حکم چلانے لگا۔ ان 8 ماہ میں وہ اس پہ حکم ہی تو چلاتا آیا تھا۔ اچانک پاس آ کے بولنے پہ وہ سہم گئی اور فرسٹ ایڈ باکس واپس اسی طرح بند کرتے وہ فوراً کبٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ شاور لینے چلا گیا۔ استری اسٹینڈ پہ کھڑی نہ جانے وہ کن سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ ہاتھ کے جلن پہ اب چھالا بننے لگا تھا، آنسو خود بخود بہتے جا رہے تھے کہ اس کی شرٹ جل گئی۔ نور نے روحان سے ہوتے
باتھ روم کے بند دروازے کی جانب دیکھا، نہ جانے اب یہ شخص اس کی بات کیا سزا دے گا۔ وہ استری بند کرتے مجرموں کی طرح وہیں کھڑی ہو گئی۔ نیہان باہر نکلا تو اسے بت بنا دیکھ حیران ہوا۔ کون سے مراقبے میں گم ہو؟ اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچ لی تو ایک دم ٹھٹک کے رک گیا۔ ایک نظر جلے ہوئے نشان کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی اس لڑکی کو جو اس کی شرٹ کے ساتھ اس کا خون بھی جلاتی تھی۔ تمہیں ایک کام بھی ڈھنگ کا کرنے نہیں آتا، میری فیوریٹ شرٹ تھی یہ۔ وہ اچانک اسے کلائی سے تھامے دھاڑا۔ نور لرز گئی۔ آئی ایم سوری۔ آنسوؤں سے چہرہ دیکھتے نیہان الجھا۔ یہ آنسو سے تڑپا گئے۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ وہ کتنا بدل گئی تھی۔ وہ دن اسے آج بھی یاد تھا جب نکاح کے بعد وہ اس کے روم میں پہلی دفعہ آئی تھی۔ اس نور اور اس نور میں کتنا فرق آ گیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، وہ اسے معاف کیوں نہیں کر پایا؟ نیہان نے اس کی کلائی کو چھوڑ دیا۔ آنسو صاف کرو۔ لہجہ دھیما ہوا تو وہ فوراً اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ یہ ہاتھ پہ کیا ہوا؟ وہ اس کی ہاتھ کی پشت پہ دیکھتا بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کچھ نہیں، بس کچن میں کام کرتے تھوڑا جل گیا، میں کریم لگا۔ یہ تھوڑا جلا ہے؟ پاگل، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اس کی فکر میں اسے ڈانٹتا خود آئنمنٹ نکال کے اسے لگا رہا تھا اور نور دیوانوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نور، تمہارا کوئی حال نہیں، بھلا کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ پاگل لڑکی، جو کام نہیں آتا وہ مت کیا کرو۔ وہ پیار سے لپٹ رہا تھا جبکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ حد ہے، میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں تم؟ وہ خفگی سے بولا۔ آج آپ کی ڈانٹ میں پیار محسوس ہو رہا ہے۔ وہ صاف گو لڑکی تھی، صاف بول دیا۔ زیادہ فری مت ہو، چلو اٹھو بھاگو یہاں سے۔ آج نیہان اسے بالکل پہلے جیسا لگا تھا۔ میری راہیں تیرے تک ہیں، تجھے ہی ہے تو میرا حق ہے۔ عشق میرا تو بے شک ہے، تجھے ہی ہے تو میرا حق ہے۔ وہ ذرا سکن گناتے اس کے گال کو چھوتی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھے چلی گئی۔ کتنی دیوانی تھی یہ اپنے شوہر کی۔ نیہان جان لیتا تو اس معصوم کو کبھی خود سے دور نہ کرتا۔ وہ نیہان کی خاموشی پہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ سوری، وہ میں اس کے ہلتے لب دیکھتا نیہان ان پہ ایک دم جھکتا انہیں اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ انتہائی شدت سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں پہ لجھائے 8 ماہ کی تشنگی مٹا رہا تھا۔ نور کا سانس سینے میں اٹکا جب وہ ہر حد سے پار ہونے لگا۔ اس کی گردن کو تافتار کرتا وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ نور تو جیسے تڑپ ہی اٹھی۔ آج کتنے عرصے بعد مقابل کا یہ روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ اس سے دل کی دھڑکنیں ہی نہیں سنبھالی جا رہی تھی۔ اس کے لمس پہ وہ پل پل تڑپنے والی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر حد پار کرتا، باہر سے آتے شور کی آواز سن کے وہ تھم گیا۔ آوازوں پہ غور کیا تو آواز فوراً جاگے۔ وہ جھٹ سے پیچھے ہوتا نور کو بھی سیدھا کر گیا اور اس کا حلیہ درست کیا۔ آج رات تمہیں بچہ پیدا کرنے کا پروسیس بتاؤں گا، وہ بھی پریکٹیکلی۔ نیہان نے اسے مسکرا کے کہتے خود کبرڈ کی جانب بڑھتے ٹی شرٹ پہنی جس میں اس کے ابھرے مسلز کچھ زیادہ ہی ڈیشنگ لگنے لگے تھے۔ اس کا یوں قریب آنا نور کو تو ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ چلو جاؤ باہر، کچھ جانے پہچانے مہمان آئے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اٹھا گیا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زبان گروی رکھ دی ہے کیا تم نے؟ وہ اس کا بولنا مس کر رہا تھا۔ وہ ایک بات پوچھنی تھی، ڈرتے ڈرتے بولی۔ ہاں پوچھو۔ وہ اس کے لبوں کا پاؤڈ بنا کے شدت سے انہیں چوم گیا اور وہ شدت سے کانپ اٹھی۔ بمشکل الفاظ ترتیب دیے۔ وہ جو پروسیس کریں گے اس کے 9 ماہ بعد ہمارا بچہ آ جائے گا نا؟ اس کی پھر سے وہی بے دکھی بات سنتا نیہان کا جی چاہا سر پیٹ لے۔ سب بدل سکتے تھے، نور دا گریٹ ڈرامہ کوئی کبھی نہیں بدل سکتی۔ ایسا پروسیس کروں گا ایک ساتھ 2 بچے آئیں گے اس دنیا میں، فکر ہی نہ کرو۔ تمہاری باتوں نے میرے اندر آگ بھر دی ہے اور آج رات تو طوفان آئے گا۔ وہ اس کے ساتھ بے پاک سی شرارت کرتے اس کی سسکی نکلوا گیا۔ نور نے آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا تو وہ ایک آنکھ ونگ کرتا اسے لیے باہر آیا جہاں وجدان اور میرال سب سے مل رہے تھے۔ وہ دونوں بھی اس محفل کا حصہ بن گئے تھے۔ اچانک اس نے آ کے سب کو سرپرائز کیا۔ ماں سے ملا تو ماں شرما کے رہ گئی اور کبیر کے حلقے سے 1 سیکنڈ کے لیے وہ دور نہ ہوتی تھی۔ ماں کو اس قدر شرماتا دیکھ وہ پھر سے ماں کے قریب نہیں گیا۔ رات کو سب سونے کے لیے اپنے اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تو وہ باپ کے پاس پہنچ گیا۔ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ جیسے جی اٹھے۔ وجدان، میرال کو اس حال میں لے کے پاکستان آنے کا رسک کیوں لیا؟ بابا، آپ مما میرا سب کچھ ہو۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے، اور جب ماں باپ کو اپنے بچوں کی ضرورت ہو تو بچوں کو بھی چاہیے نا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ وہ بولتا انہیں بہت دل کے قریب لگا۔ کبیر نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، انہیں لگا جیسے اب کبھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ وجدان کے وجود سے انہیں بہت حوصلہ ملا۔ نیہان پلیز اسٹاپ۔ وہ شروع میں ہی اسے روک رہی تھی۔ ابھی تو پورا پروسیجر بھی نہیں کیا تھا۔ چپ، خبردار جو بیچ میں یہ ٹوکا مجھے۔ ساتھ دو جیسے پہلے دیا کرتی تھی۔ وہ اسے ڈپٹ گیا۔ کیسے ساتھ دوں؟ اپنا سارا وزن آپ نے مجھ پہ ڈال دیا، مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا، اوپر سے آپ کے ہاتھ ہر طرف نکلتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی شکوہ کر گئی۔ ابھی تو آغاز عشق ہے تو ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ وہ ایک دم شدت سے اس کی روح کی گہرائیوں کا حصہ بنا تو وہ تڑپ کے رہ گئی۔ نیہان! وہ آنسو بھری آنکھیں اس پہ گاڑتی نم آواز سے اسے پکار اٹھی۔
جو اس پہ اب اپنی شدت نچھاور کرنے لگا تھا۔ نور نے آنکھیں میچے لمحوں میں خود کو نہان کے حوالے کر دیا اور خود بس ایک ہی بات سوچتی چلی گئی، کاش اسے یہ سب بھی پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہان سے بچہ پیدا کرنے کا نہ کہتی۔ پر اب بہت دیر ہو گئی تھی، اب تو ہر رات ہی وہ یہ پروسیس کرنے والا تھا جب تک بچہ نہیں ہو جاتا۔ اور نور آج خود کو مکمل ہوتا محسوس کر کے چی اٹھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر اس وقت وہ دونوں باپ بیٹا کھڑے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ دونوں کی بیویاں اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھیں، اور پھر کچھ دیر بعد وجدان کو بیٹے کی اور کبیر خان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ نے بچوں کے ساتھ ماؤں کی زندگی کو بھی محفوظ رکھا تھا۔ کبیر صاحب تو اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ باپ کا اس قدر خوبصورت انداز دیکھتا وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو میری جان۔ کبیر خان نے اندر جاتے ہی میرب کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ خود میں سکون اترتا محسوس کرنے لگی۔ بیٹی کا باپ بن کے وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان مان رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف وجدان بیٹے کو گود میں لیے میرال کے پاس جا بیٹھا۔ خوش ہیں؟ میرال کے سوال پہ وہ سیدھا اس کے لبوں پہ جھکا۔ بہت زیادہ۔ اس کی حرکت پہ میرال شرما گئی۔ 2 دن بعد میرال اور میرب دونوں کو ڈسچارج مل گیا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جس میں سارا ہاتھ نور اور نیہان کا تھا۔ ان کے لیے ویلکم پارٹی ارینج کی، سب نے مل کے کیک کاٹا، بچوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ہمیشہ کی طرح کبیر صاحب نے صدقے کے 10 بکرے منگوائے اور سب کو خوشخبری سنائی کہ 3 ماہ بعد وہ سب عمرے کی سعادت حاصل کریں گے، ایک ساتھ جائیں گے پوری فیملی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اب میرے نیہان اور نور کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے تو سب کی فیملی مکمل ہو جائے۔ یاسمین نے چھوٹے سے بچوں کو دیکھتے اپنے بیٹے اور بہو کو دعا دی۔ نور نے سہم کے نیہان کو دیکھا جو مسکرا کے آمین کہہ رہا تھا۔ آج سے 2 راؤنڈ لگایا کروں گا۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں گویا ہوا۔ 2 لگائیں یا 3؟ کیا فائدہ، آپ خود تو اوپر رہتے ہیں، مجھے نیچے رکھتے ہیں۔ نور کی زبان پھر سے فراٹے بڑھنے لگی تھی۔ اچھا اب سے تم اوپر آ جانا، میں نیچے رہوں گا۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں بولا تو نور نے سر نفی میں جھٹکا۔ کیا فائدہ؟ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ، کٹتا تو خربوزہ ہی ہے نا۔ اس کی دی گئی اعلیٰ مثال پہ نیہان اسے دیکھتے رہ گیا۔ تمہاری زبان کو تو آج رات بند کروں گا، ایسا کہ سسکیاں بھی دبا دوں گا۔ وہ دانت کچکچا کے بولا، میں سب سہن کر لوں گی، بس آپ ایک وعدہ کریں، 9 ماہ بعد بچہ۔ ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ اس کا جی متلایا اور وہ اندر کی جانب بھاگی۔ سبھی اس کی اس حرکت پہ نیہان کو دیکھنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہاتھ کھڑے کر گیا اور اگلے ہی پل سب اسے دیکھتے کھلکھلا کے ہنس دیے۔ فائنلی تشنگی جان اپنے اختتام کو پہنچا۔ تھوڑا ایموشنل رہا یہ پارٹ، کس کس کو اچھا لگا اپنی رائے لازمی دیں۔ منتہا آپ کی کامنٹ کے انتظار میں ہے۔